زرداری صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں بار بار ان سے کہہ چکا ہوں کہ زرداری صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے. آپ صرف یہ کام کر دیں, عدلیہ کو بحال کریں. میں آئندہ 4 سال آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا. میرے عوام کا حق میرے عوام کو دے دیں. میرے پاکستان کا حق میرے پاکستان کو دے دیں. اور میری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے, لیکن یہ ملک, یہ عدلیہ, یہ ادارے, یہ پارلیمنٹ کیا صرف زرداری کی ملکیت ہے؟ نہیں. یہ ملک, یہ عدلیہ, یہ پاکستان کی فارن پالیسی, یہ پاکستان کی عدلیہ, یہ پاکستان کی پارلیمنٹ, یہ پاکستان کا آئین, پاکستان کا حق, کیا یہ زرداری صاحب کی ملکیت ہے؟ نہیں. یہ میری بھی ملکیت ہے, یہ حمزہ صاحب کی بھی ملکیت ہے, یہ چودھری شیر علی کی بھی ملکیت ہے, یہ آپ کی ملکیت ہے, 16 کروڑ عوام کی ملکیت ہے. اور اگر میرا ملک, میرا آئین, میرا قانون, عدلیہ ایک بندے کے ہاتھوں اگر یہ سفر کرا یا یرغمال ہوتا رہا, تو زرداری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف چپ رہے گا؟ میں چپ نہیں رہوں گا, میں کبھی چپ نہیں رہوں گا. پھر میرا چپ رہنا یہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے 16 کروڑ عوام کے ساتھ غداری ہوگی. میرے بھائیوں, دیکھو کون آیا, میاں محمد نواز شریف, وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم. بھائی ہم مفاہمت کے لیے تیار ہیں. اور میں نے بات کی ہے کہ اب فیصلے سڑکوں پہ ہوں گے. جس پارلیمنٹ کو ریموٹ کنٹرول کے ساتھ زرداری کنٹرول کرے گا اور جس عدلیہ کو جیسے چاہے گا وہ چلائے گا, تو پھر ہم نہیں چلنے دیں گے. ہم نہیں چلنے دیں گے. یہ سن لیں زرداری صاحب, یہ 16 کروڑ عوام نہیں چلنے دے گی. اور میں مفاہمت کے لیے تیار ہوں, آج بھی تیار ہوں, لیکن مفاہمت کرسی کے لیے نہیں. مفاہمت کرسی کے لیے نہیں, وزارتوں اور سفارتوں کے لیے نہیں, عہدوں, مراعات اور مفادات کے لیے نہیں. عہدوں کے لیے نہیں, مفادات کے لیے نہیں. مفاہمت ہوگی پاکستان کے لیے, ان 16 کروڑ عوام کے مفادات کے لیے, یہ فیصلہ آباد کے عوام کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہیں, جن میں مزدور بھی ہیں, جن میں بے روزگار بھی ہیں, جن میں غریب غربا بھی ہیں, جن میں نوجوان بھی ہیں. اور مفاہمت ہوگی ججوں کی بحالی کے لیے, 17ویں ترمیم کے لیے, میثاق جمہوریت کے لیے, اور پاکستان کے لیے, 16 کروڑ عوام کے لیے, اور آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے مفاہمت ہو سکتی ہے. میرے دل میں محترمہ کا بڑا احترام ہے, اور آپ جانتے ہیں ان کے زخمی ہونے کی خبر سن کر سب سے پہلے میں ہسپتال پہنچا تھا. میرے جلوس پر بھی گولیاں برسائی گئیں, 5 ہمارے کارکن شہید ہوئے تھے. اور اس کے بعد میں ہسپتال پہنچا, مجھے خبر مل گئی تھی کہ ہمارے 5 نوجوان کارکن شہید ہوئے ہیں. میں وہاں پہنچا, ہسپتال پہنچا, گڑی خدا بخش پہنچا. جب ہسپتال پہنچا تو آپ نے میرے الفاظ سنے تھے یا نہیں سنے تھے جو میں نے محترمہ کے لیے کہے تھے؟ مجھے آج بھی یاد آتا ہے. خدا کی قسم لوگوں نے مجھے کہا, پیپلز پارٹی والوں نے مجھے کہا, اور پیپلز پارٹی کا وہاں پہ جمع غفیر تھا, مجھے کہتے ہیں نواز شریف صاحب ہم آپ سے امید کرتے ہیں, ہم اب آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ محترمہ کے خون کا آپ حساب لیں گے. مجھے انہوں نے کہا, مجھے آج تک ان کے الفاظ یاد ہیں. اور آج تک ان کے الفاظ یاد ہیں
मैं अल्लाह ताला मोहतरमा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मैं दावे से कह सकता हूं कि रावलपिंडी में मोहतरमा की यादगार पर जो लगे वो पोस्टर अगर किसी ने फाड़े हैं वो मुस्लिम लीगी नहीं हो सकते। हमने उनकी बड़ी तलाश की है, हमें वो लोग नहीं मिले। सब जानते हैं कि वो कौन हो सकते हैं, सब जानते हैं कि वो कौन लोग थे, लेकिन सियासी तमाशागरों ने उसे एक इशू बना लिया है, रैलियां निकाल रहे हैं और मोहतरमा और रैलियां निकालकर वो किसके इशारों पे रैलियां निकाल रहे हैं वो भी आप जानते हैं। अगर मोहतरमा से इतनी मोहब्बत है तो आओ मेरे साथ मिलकर एक रैली निकालो इस मुतालबे के लिए कि मोहतरमा के कातिलों को पकड़ा जाए। मोहतरमा के कातिलों को पकड़ा जाए। आओ मेरे साथ मिलकर रैली निकालो, आओ मेरे साथ मिलकर रैली निकालो इस मुतालबे के लिए कि हुकूमत मोहतरमा के कत्ल की FIR दर्ज कराए और इस मुतालबे के लिए कि कत्ल के बाद तमाम आसार खत्म कर देने वालों का मुहासबा किया जाए और मोहतरमा के मियां नवाज शरीफ फैसलाबाद में जलसा से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने अपने खिताब में सदर मुमलिकत को मुखातिब करते हुए कहा है कि वो रिमोट कंट्रोल असेंबली को नहीं चलने देंगे। साथ ही उन्होंने पेशकश की है कि मोहतरमा के कत्ल के खिलाफ रैली निकाली जाए। थोड़ी देर बाद हम फिर हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिएगा दुनिया न्यूज।